السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل آپ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا تذکرہ سن رہے تھے۔ آپ کے کچھ واقعات اور ان واقعات سے نصیحتیں کل ہم لوگوں نے سنا اور سنایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کا واقعہ تاریخ میں کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک دن نیند سے بیدار ہو کر کے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے نانا کو خواب میں دیکھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کجروی اختیار کیا اور میری زمانے خلافت میں فساد برپا کیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم دعا کر دو ان کی اور اپنے حق میں۔ تو حضرت امام حسن سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کیا کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور ان پر برا حاکم مسلط کر دے۔ چنانچہ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوفہ کی مسجد کے مؤذن نے اتنے میں اذان دیا۔ آپ نماز کے لیے چل پڑے۔ ابن ملجم یہ خبیث آپ کو قتل کرنے آیا ہوا تھا، شہید کرنے آیا ہوا تھا۔ جب آپ مسجد میں پہنچے تو یہ اندھیرے سے اس نے آپ کے سر پر بھرپور وار کیا، جس سے آپ کے سر میں بہت گہرا زخم آیا، یہاں تک کہ کنپٹی تک تلوار نے سر کو کاٹ ڈالا۔ جب آپ کے اوپر تلوار کا وار پڑا تو آپ نے عربی میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے زخم کا سن کر کے سارے لوگ چاروں طرف سے دوڑے چلے آئے اور اس ابن ملجم کو بھی پکڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں جمعہ اور سنیچر تک باحیات رہے۔ اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے پہلے مولا کائنات نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، یہ کچھ باتیں ہیں انہیں یاد رکھنا۔
سب سے بڑی تمنگری، سب سے بڑی مالداری عقل کی توانائی ہے۔ یعنی سب سے بڑی مالداری انسان کا عقل مند ہونا ہے، عقل سلیم کا ملنا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور سب سے بڑی مفلسی یہ حماقت، بے وقوفی۔ پھر ارشاد فرمایا فاسق و فاجر سے بچو ورنہ یہ تمہیں چند دیناروں کے بدلے بیچ ڈالیں۔ اسی طریقے سے فرمایا بخیل سے بچو، کیونکہ یہ تم سے ان چیزوں کو دور کر دے گا جن چیزوں کی تمہیں حاجت ہے۔ تو بخیل سے بچو۔ بخیلی ایک بہت بڑی بیماری ہے، کنجوسی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جس کو یہ گھیر لیتی ہے اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ وہ سب دولت جمع کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حکایتوں میں آیا ہے کہ ایک بخیل شخص تھا، وہ ہمیشہ کھیتی میں غلہ پیدا ہوتا، سال بھر میں وہ جتنا کھاتا اتنا بچا لیتا، باقی بیچ ڈالتا۔ کبھی کسی کو ایک اناج اس نے خیرات نہیں کیا۔ اتفاق سے ایک سال غلہ تھوڑا کم پیدا ہوا، گیہوں کم پیدا ہوا، تو اس نے حساب لگایا کہ میں اتنا کھاتا ہوں، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو سال میں 365 دن کے بھر کا کھانا میرے پاس نہیں ہے، بلکہ 364 دن کا ہی کھانا ہے، تو اب میں ایک دن کیا کروں گا؟ تو اس نے تھک ہار کر کے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں ایک دن بھوسا کھا لوں، اور ایک دن اس نے بھوسا کھا لیا، وہ پہلے ہی دن کھا لیا، بھوسا کھا لیا، پیٹ کس گیا اور اسی دن وہ مر گیا، اور اس کا سارے سال کا اناج دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تو بخیلی، کنجوسی یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ جیسے کہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ایک بخیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جمعہ کے دن عالم دین نے بیان کیا اگر اللہ کی بارگاہ میں 1 دو گے تو 10 ملے گا۔ ایک بخیل بیٹھا تھا، کہا تو یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے کہ 1 2 10 ملے، بہت فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس نے 1 روپیہ فوراً مسجد کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا کہ 10 ملے 10 ملے، لیکن کہاں اسے فوراً آسمان سے تو نازل نہیں ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمانے کا احادیث و قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہ تو فوراً ہی اس کا فائدہ ڈھونڈ رہا تھا، اسی فکر میں بیمار ہو گیا، بار بار کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جانے لگا۔ اچانک سے ایک بار گرا ٹھوکر کھا کر کے، تو دیکھا سامنے ایک پرس پڑا ہے، جب اسے کھولا تو اس میں 10 روپے مل گئے۔ یہ بہت غصے میں آیا اور کہا مولانا لوگ بھی بات پوری نہیں بتاتے ہیں اور آدھی ادھوری بات بتا دیتے ہیں، اس وجہ سے اتنی دقت ہوئی مجھے۔ دوسرے جمعہ کو گیا اور کھڑے ہو کر کے اعتراض کر دیا کہ مولانا صاحب بات پوری بیان کیا کیجیے۔ کہا وہ کیا میں ادھوری بات بیان کر گیا؟ کہا اس نے آپ نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا اگر اللہ کی بارگاہ میں 1 دو گے 10 ملے گا۔ تو عالم دین نے کہا تو اس میں ادھورا کیا رہ گیا؟ اس نے کہا 1 دینے کے بعد کہ جو حالات ہیں وہ حالات آپ نے بیان نہیں کیے کہ آدمی فکر میں بیمار ہوگا،
اسے بار بار دوڑنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر کے گرے گا تب ملے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کنجوسی اور بخالت یہ بہت بڑا مرض ہے، اللہ اس سے دور رکھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ، کہ سخی آدمی یہ اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جنت سے قریب ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں عطا بھی فرما دیتا ہے اور آخرت میں تو ملنے والا ہی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے اس ضمن میں کہ آپ سے ایک دن سیدہ خاتون جنت بیمار تھی، انہوں نے انار کھانے کی خواہش کیا، تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ آج اتنے دنوں کے بعد انہوں نے کم سے کم کوئی فرمائش کیا ہے۔ خوشی خوشی بازار گئے، انار خریدا، گھر لانے لگے۔ راستے میں ایک بیمار مل گیا، اس نے سوال کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں ہیں کہ سائل کا سوال نہ پوری کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور ادھر یہ خیال کہ زمانے کے بعد میں فاطمہ نے سوال کیا ہے اگر اسے انار کھلا دوں گا تو گھر کیا لے جاؤں گا۔ آخر کار آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ سائل کا سوال پورا کر دو، آگے کا معاملہ بعد میں دیکھیں، اور فوراً ہی آپ نے انار توڑا اور اس بیمار کو کھلا دیا اور گھر خالی ہاتھ گئے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ خواہش ظاہر کیا تھا پوری نہیں، اس لیے آپ شرمندہ سے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ فقیر کو انار کھلا رہے تھے اسی وقت اللہ نے میرے دل سے انار کھانے کی خواہش کو ختم کر دیا، اور میں بیمار تھی، مجھے اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں دیکھیں عزیزان کہ اللہ تعالیٰ نے سائل کا سوال پورا کرنے کا کیسا صلہ اور اجر عطا فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 انار پہنچے، آپ نے حضرت سلمان فارسی کو دیا کہ جاؤ علی کو دے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک انار اپنی آستین میں رکھا اور آپ کو 9 انار پیش کیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب اس طباق کو برتن کو کھولا تو آپ نے دیکھا اس میں 9 انار۔ کہا سلمان یہ میرے لیے لایا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ کہا تمہیں یقین ہے کہ میرے لیے لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا، اگر میرے لیے ہوتا تو یہ مکمل 10 ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک انار آستین سے نکالا اور اس برتن میں رکھ دیا، کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بسا اوقات اللہ تعالی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے اور آخرت میں تو مل نہیں پاتا۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس نے زخمی کیا تو آپ 21 رمضان کو شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ آپ نے 6 مہینہ خلافت کے کام کو انجام دیا، پھر کسی بنیاد پر حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے خلافت طلب کیا۔ تو آپ نے کہ اب اتنے دنوں سے امت کے درمیان انتشار چل رہا ہے،
پھر مسلمان فوجیں آپس میں نہ ٹکرائیں، کچھ شرائط کے ساتھ میں خلافت ان کے حوالے کر دیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا ہوا۔ آپ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا تھا میرے نبی نے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کرا دے گا۔ صلح کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی انسان اگر 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری رحمتوں سے مالا مال، یہاں تک کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے، ان دونوں میں سے جو شخص صلح میں پہل کرتا ہے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ بھی اس کو پہلے عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کسی بات پر حضرت سیدنا امام حسن حضرت امام حسین سے ناراض ہو گئے۔ ایک دن مکمل بات نہیں ہوئی تو صحابہ حضرت امام حسین کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ صلح کر لیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں تو صلح کر ہی لیتا، لیکن صرف اس لیے میں رکا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے جو پہلے صلح کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ تو میرے بڑے بھائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھ سے پہلے جائیں۔ جب آپ کا یہ خیال صحابہ نے حضرت امام حسن کو پیش کیا تو آپ نے فوراً ناراضگی کو ختم کیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ عمل ہمارے لیے بھی ہیں کہ اگر ہمارے درمیان بھی کسی سے کچھ اختلاف ہوتا ہے تو ایک لمبے زمانے تک ہمیں ناراضگی قائم نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ناراضگی ختم کر کے آپس میں صلح کر لینا چاہیے۔ اور جب صلح کی بات ہے تو ایک بات اور بتا دوں کہ آپ ہمیشہ ایسے آدمی سے بچیں جو دوسروں کی بات آپ تک پہنچاتا ہو، کیونکہ جو کسی کی بات آپ تک پہنچائے گا وہ آپ کی بات دوسروں تک بھی پہنچا دے گا۔ ایسے آدمی فاسق ہوتے ہیں، ایسے آدمیوں کی بات پر ہرگز توجہ نہیں دینا چاہیے جو چغلخوری کرتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے کہہ دے کہ فلاں آپ کا فلانا دوست آپ کو ایسا کہہ رہا تھا، اس کی بات سن کر کے فوراً ناراض نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کریں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائیں تو اس خبر کی تحقیق کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو بغیر تحقیق کے کچھ عمل کر گزرو اور بعد میں تم پچھتاتے رہو۔ اور جھوٹ بولنا تو آپ جانتے کہ ہمیشہ غلط ہے، لیکن حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا، فارسی کا ترجمہ سن لیں، فتنہ انگیز سچ سے صلح آمیز جھوٹ 1000 درجہ بہتر ہے۔ یعنی ایک سچ ہے، فرض کر لیجیے آپ کے سامنے کسی نے کسی کو گالی دیا، اب اگر وہ آپ سے پوچھے کہ اس نے مجھے گالی دیا تو آپ یہ کہہ دیں گے ہاں دیا، تو یہ بالکل سچ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں کہا، لیکن یہ سچ 2 لوگوں کے درمیان فساد برپا کرا دے،
دو لوگوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کو لڑائی اور جھگڑے کو بڑھاوا دے گا، لیکن اسی جگہ اگر آپ مصلحت آمیز جھوٹ کہہ دیں کہ نہیں وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، دو لوگوں کے درمیان نفرتیں کم ہو جائیں کہ میرا تو اس کے تعلق سے یہ خیال تھا اور اس کے تو میرے تعلق سے خیالات اچھے ہیں، آدمی کے دل میں نفرت کم ہو جائے۔ تو انسان کو ہمیشہ صلح کرانے والا بننا چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دی۔ اس کے بعد جو بدبخت قسم کے لوگ تھے وہ حضرت امام حسن کو برا بھلا بولنے لگے، جیسے کہ شیعہ، تو آپ نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے نانا جان کی جو میرے بارے میں پیشن گوئی تھی میں نے اسے پوری کر دیا۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینہ خلافت کے کام کو انجام دیا۔ اس کے بعد آپ نے سارا نظام حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا کریم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ معاویہ اول بادشاہ اسلام، ملوک اسلام سے ہوں گے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 40 سالوں تک حکومت کی عزیزان ملت اسلامیہ ملک شام کے اندر رہ کر۔ اور یہ اور بات ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یزید نے بہت فساد برپا کیا، لیکن آپ کے زمانے میں کچھ دنوں تک شورش رہی، اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے وہ سب معاملات ختم ہو گئے اور نظام صحیح چلنے لگا۔ لیکن ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی احترام ہم بجا لائیں۔ صحابہ کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے کسی کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر کے آپ نے جب قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت قرآن پاک کی آیتوں کے لکھنے کا کام انجام دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور و معروف، آپ نے ایک مرتبہ جو کہا اللہ نے اسے پورا کیا۔ ارشاد فرمایا ایک بار کہ مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، مکہ میں کبھی بھی خلافت قائم نہیں ہوگی، دارالخلافہ نہیں بنے گا۔ اور جب حضرت عثمان غنی مدینہ طیبہ میں شہید کر دیے گئے تو آپ نے فرمایا اب کبھی بھی دارالخلافہ مدینہ طیبہ میں نہیں ہوگا، اور آپ نے جو کہا تھا وہ پورا۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو آپ نے اس سوچ کے تحت کہ خلافت کے معاملات ایک حکومتی معاملات کے تحت بھی آ جاتے ہیں، تو بسا اوقات حکومتی معاملات کو لے کر کے لوگ اختلاف کر لیتے ہیں، تو اب مدینہ طیبہ کو اس اختلاف سے دور کر دیا جائے، اور آپ نے دارالخلافہ کوفہ میں قائم کر دیا، اور اس کے بعد کبھی بھی خلافت ہاؤس مدینہ طیبہ بنی۔ تو آپ نے جو کہا تھا اللہ نے اسے بالکل پورا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ یہ تمام مومنوں کے ماموں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی قرابت بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سگی بہن تھی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آیا ہے کہ آپ ایک بار سو رہے تھے کہ نماز فجر کے لیے شیطان نے آپ کو جگا دیا۔ مشہور و معروف واقعہ ہے۔ کیا اور کسی کو ایسا شیطان کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اوروں کو تو سلا دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اسے پکڑ لیا۔ آپ دیکھیں کہ شیطان پر جنہوں نے قبضہ کر لیا، شیطان کو بھاگنے نہ دیا، کیا وہ کوئی عام اور معمولی ہستی ہو سکتے؟ ہر کسی نے۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے جس نے مجھے نماز کے لیے جگایا؟ اس نے کہا میں تو ابلیس ہوں۔ آپ نے کہا او خدا کے دشمن، تو تو لوگوں کو نماز سے سلاتا ہے، مجھے کیسے جگا دیا؟ اس نے بہانے سے کام لیا کہ میرا کام تو جو اچھا کرے اس کو اچھائی میں لگانا ہے، جو برا کرے اسے برائی میں لگانا ہے۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، تو بہت بڑا لعین ہے، دلیل اور حجت بازی میں تجھ سے سبقت لے جانا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب تک تو مجھے سچ نہیں بتائے گا تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، واقعی شیطان بہت بڑا حجت باز تھا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا کہ آپ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بوقت وصال اس نے آپ کا ایمان چھیننا چاہا، آپ نے 360 دلیلیں دیا، لیکن اس نے ہر دلیل کو جو ہے اپنے دلائل سے کمزور ثابت کر دیا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پریشان ہوئے، تو اس وقت آپ کے پیر حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دور کہیں جنگل میں بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ آپ نے وہیں سے لوٹا پھینکا اور کہا غزالی کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا۔ جب آپ نے یہ کہا تو شیطان بھاگ گیا کہ تمہارے پیر نے آج تمہارا ایمان بچا لیا، ورنہ میں تو تمہیں گمراہی کر دیتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سلسلے سے جڑا جائے، اور اس بارے میں بتا دوں کہ سلسلے سے جڑنا اگر جس سے آپ نے جڑے ہیں وہ کمزور ہو، لیکن اوپر والے تو طاقتور ہیں، اور اگر ہم سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کسی بھی سلسلے سے جڑے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا فیض ہمیں عطا فرمائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے کہا کہ اگر آپ کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ ایک صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا تو وہ اتنا روئے تھے کہ اللہ نے انہیں 200 رکعت کا ثواب دے دیا۔ تو میں نے چاہا کہ آپ وقت پہ پڑھ لو اور آپ کو 2 ہی کا ثواب ملے، 200 میں آپ نہ جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا اب تو نے اصل بات بتایا، اور اسے چھوڑ دیا، پھر آپ نے نماز ادا کی۔ تو نماز ادا کرنا عزیزان ملت اسلامیہ یہ بہت ضروری ہے، لیکن ہم نماز ادا کرنے میں بسا اوقات اکثر و بیشتر کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو بیچارے پڑھتے ہی نہیں، وہ مسجد سے کوسوں دور، نمازوں سے کوسوں دور، اور جب کبھی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ جب تکلیف نہیں کی تب کہاں؟
اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا۔ جب نعمتیں مل رہی تھیں تب شکر ادا نہیں کیا، اب اگر نعمت چھن گئی ہے تو اپنے آپ پر ہی ملامت کرنا چاہیے کہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا، اس لیے ہماری نعمتیں چھن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ نے حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ سنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں، کیونکہ صحابی کی فضیلت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، قطب و غوث ہو، لیکن صحابی کے مرتبے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ جب حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سلیمان ابن عبد الملک کے مرنے کے بعد میں خلیفہ بنے تو انہوں نے ہر چہار جانب تمام ملک جو ہے سلطنت اسلامیہ کے اندر انصاف کا بول بالا کر دیا، ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کام انجام دیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا مرتبہ تو امیر معاویہ سے بڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رفاقت میں جو جنگ کیا، اس جنگ کے وقت ان کے گھوڑوں کے قدموں سے جو دھول اڑی، میرا مرتبہ تو اس کے برابر بھی تھا۔ آپ سوچیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جس طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا ویسا ہی زمانہ ان کا تھا۔ اتنی خوشحالی ملکوں کے اندر آ گئی تھی کہ لوگ اپنی زکات دے کے گھومتے رہتے تھے اور دینے والا نہیں ملتا تھا کہ کسے دیا جائے، ہر کوئی خوشحال ہو گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے مرد مجاہد، ایسے متقی اور پرہیزگار کہ سلطنت کے مالک تھے، اس کے باوجود اگر راتوں میں کچھ ضرورت پڑ جاتی تو خادموں کو، باندیوں کو نہیں جگاتے تھے۔ آپ کا واقعہ ہے کہ ایک بار رات میں چند مہمان بیٹھے تھے آپ کے پاس، کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سے چراغ کی بتی چمچمانے لگی۔ تو کسی نے کہا خادم کو جگا کے بتی صحیح کرنے کا حکم دیجیے۔ آپ خود اٹھے اور بتی کو صحیح کر دیا اور کہا بتی صحیح کرنے سے پہلے بھی میں عمر ابن عبدالعزیز تھا اور بتی صحیح کرنے کے بعد بھی عمر ابن عبدالعزیز ہی، اور فرمایا اس کام کے لیے خادم کی نیند کو خراب کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو وہ تھے عزیزان ملت اسلامی، اور ایسا کیوں نہ ہو، ان کے باپ نے تربیت ہی ویسی کیا تھا۔ ان کے باپ گورنر تھے، انہوں نے مدینہ طیبہ میں انہیں رہنے جو ہے پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ ایک دن نماز جماعت پڑھنے میں ان کو تھوڑی دیر ہو گئی، رکعت چھوٹ گئی، تکبیر اولی فوت ہو گئی۔ استاد نے پوچھا عمر تمہاری نماز تکبیر اولی کیوں فوت ہو گئی؟ انہوں نے کہا میں اپنے بال سنوار رہا تھا اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ تو ان کے استاد نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ عمر بن عبدالعزیز کی، یعنی تمہارے بیٹے کی
تکبیر اولا فوت ہو گئی تھی، اور جب میں نے پوچھا تو اس نے یہ وجہ بتایا۔ ان کے باپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی وقت ایک قاصد کو بلایا اور کہا پہنچو وہاں مدرسہ، اور بغیر کوئی بات کیے جا کر کے میرے بیٹے کا پہلے سر موڑ دینا، تاکہ دوبارہ سے جماعت اور تکبیر اولا فوت ہونے کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ تو ایسے انداز میں ان کے باپ نے ان کی تربیت کیا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامی، نماز کا ہمیں بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز سے ہرگز ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتیں ہمیں یہی بتاتی اور سکھاتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گفتگو کریں اس سے پہلے اہل بیت کے بارے میں تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک میں 3 پارے کے اندر آیا ہے کہ نجران کے یہودی جب دین اسلام کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے لگے اور اسلامی جو عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اس پر ان لوگوں نے بحث کیا کہ کیا آپ نے کبھی بغیر باپ کے بھی بیٹا دیکھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم بغیر باپ کے بیٹے کی بات کرتے ہو، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ لوگ بحث کرتے رہے، بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم نازل ہوا کہ ان سے مباہلہ کرنا، ایک میدان میں انہیں بلا لیں، وہ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ آئیں، آپ بھی میدان میں جائیں، پھر اللہ کی لعنت بھیجیں جھوٹوں پر، فَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس کے بعد دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ لعنت برسا۔ جب آپ مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تو آگے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے، امام حسنین کریمین آپ کے ساتھ تھے، پیچھے سیدہ خاتون جنت تھی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب عیسائیوں نے دیکھا تو ان کے بڑے عالم نے کہا میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، یا تو ان کی بات مان لو یا تو جزیہ دینا قبول کر لو اور مباہلہ نہ کرو، ورنہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اس وقت عاجزی ظاہر کیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو ساری دنیا سے عیسائی ختم ہو جاتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان حضرات کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کے وصال کے بعد میں کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ وہ کیسی تھی، تو آپ دیدہ ہو گئے، کہا جب تک وہ باحیات تھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ مسلمان عورتوں کے لیے ہے کہ اس پر عمل کر کے وہ بھی اپنے گھر کو جنت نظیر بنا دے، کیونکہ جو کوئی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے
سیرت پر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کا گھر برکتوں کا گہوارہ بن جائے گا، اس کے گھر میں برکتوں کا ظہور ہوگا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کا کام کاج خود کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ آٹا چکی میں خود پیسا کرتی، گھر کے سارے کام انجام دیتی۔ اس کے باوجود عالم یہ تھا کہ کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑتی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ بسا اوقات ہمارے گھروں کے اندر نوکر کام انجام دے دیتے ہیں، عورتوں کے نوکرانیاں کام انجام دے دیتی ہیں، لیکن پھر بھی نمازوں سے دور، پھر بھی نماز پنجگانہ سے دور۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سیرت پر جو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کیا ہے، اس پر ہر مسلمان عورت کو عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کاموں سے بعض مرتبہ تھک جاتی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج بہت ساری بانیاں آئی ہیں، تم جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی باندی طلب کر لو جو تمہارے کام میں تمہارا ہاتھ بٹائے۔ سیدہ خاتون جنت گئیں، لیکن مارے حیا کہ آپ نے عرض نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پوچھنے پر جب آپ نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بہتر چیز میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اور اس وقت آپ نے انہیں وہ تسبیح عطا فرمایا جو تسبیح فاطمی کے نام سے مشہور۔ ارشاد فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یا اس طریقے سے بھی روایت ہے کہ 33 بار اللہ اکبر اور آخری بار پورا چہاروں کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اسے پڑھ لیا۔ اس تسبیح کا فائدہ ہے کہ آدمی کتنی بھی تھکان میں ہو، اگر تسبیح پڑھ کے سو جائے تو اللہ تعالیٰ تھکان بھی دور کر دیتا ہے اور نیند بھی پوری فرما دیتا ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے سیرت پر مسلمان عورتوں کو عمل کی ضرورت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز، بلکہ سیدہ کی سیرت میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ جہاں پر رہتی تھیں، آیا ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں حق ہمسائیگی بھی ادا فرمایا، پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا۔ یہاں تک کہ واقعات میں ملتا ہے کہ ایک یہودی جو اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن جب اللہ نے اسے ہدایت دیا تو وہ اپنے گھر سمیت مسلمان ہو، تو اس کے خاندان والوں نے اس کا بالکل بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے اس کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، اور پھر اللہ کی قضا سے اس کی عورت کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی انتقال فرما گئی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے گھر جا کر کے اس عورت کو اپنے ہاتھ سے غسل و کفن دیا۔ اور ایک ہمارے یہاں حال ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹا غسل نہیں دے پاتا، ماں کا انتقال ہو جائے بیٹی غسل نہیں دے پاتی، اور اسے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ لگتا ہے کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا۔ ایسا ہرگز نہیں، جیسا زندوں کا سنت طریقہ غسل کا ہے ویسے ہی مردوں کا طریقہ۔
بس اتنا سا فرق ہے کہ زندے اپنے آپ غسل کرتے ہیں اور جو انتقال کر جاتا ہے اسے غسل دینا پڑتا ہے۔ کیا ہے غسل میں؟ زندوں کا غسل کیا ہے؟ نماز کے جیسا وضو کرو۔ میت کے غسل میں ہے ان کو بھی وضو کرایا جائے، لیکن ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرانا نہیں ہے اس کے، روئی سے منہ اور ناک صاف کر دینا۔ وضو کرنے کے بعد میں مقام آتا ہے کہ بدن پر پانی ڈالیں، تو پہلے دائیں کندھے پر 3 بار ڈالنا، پھر بائیں کندھے پر 3 بار ڈالنا، اس کے بعد سر پر ڈالنا۔ تو ایسے ہی مردے کا بھی غسل ہے کہ پہلے بائیں کروٹ کی طرف اٹھا کر کے دائیں پر ڈال دو، اس کے بعد دائیں کروٹ پر لٹا کر بائیں پر ڈال دو اور پورے بدن پر پانی بہا دو، غسل ہو گیا۔ اتنا لوگ نہیں کر پاتے۔ اگر اتفاق سے غسال نہ مل پائے تو پورے علاقے میں دوڑتے ہیں کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، غسل دے دے۔ کیوں بھائی؟ تمہارے باپ کا انتقال ہوا، غسل گاؤں والے دیں گے؟ تم خود دو۔ غسل میت کا انتقال ہو جاتا، لوگ اس کے کپڑے اور اس کی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے ایسا ڈرتے ہیں، ایسا بھاگتے ہیں کہ لگتا ہے اگر اسے یہ لے لیں گے یا استعمال کر لیں گے تو ان کو بھی موت آ جائے گی۔ اچھا، اس میں بھی دوہرا معیار کہ کپڑے لتے غریب کے اور اہم چیزیں ہماری اپنی، یعنی کہ آج کے حساب سے سوچ لیں کہ میت اگر موبائل استعمال کر رہا تھا، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا، تو وہ ہمارا اپنا، اس میں کوئی استعمال کرنے میں حرج نہیں، لیکن اگر انتقال کر گیا تو کپڑا استعمال نہیں کر سکتے اپنے باپ کا۔ یہ حالات ہیں لوگوں کے۔ کپڑے میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل ہم سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمیں غسل دینے آنا چاہیے، اور خاندان میں، دوست احباب میں، رشتہ دار میں کسی کا ہو جائے تو اسے غسل دے دینا چاہیے، بلکہ بہتر بھی یہی ہے کہ خاندان کے لوگ ہی غسل دیں، تاکہ اگر میت کے اندر کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو اسے وہ لوگ چھپا لیں۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر، اور جو غسل دیتا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ اگر نہلاتے وقت یا نہلانے کے بعد میں کوئی عیب ظاہر ہو تو پھر اسے لوگوں میں بیان نہ کرے، تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ ہم ان نفوس قدسیہ کے واقعات کو جب سنتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، اس پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار مرتبہ اتنا صدقہ دیا لوگوں کو کہ اپنے صدقے سے ان کو مالا مال کر دیا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے واقعات میں ملتا کہ ایک بار حضرت علی نے آپ کو ایک سونے کا چین عطا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو اسے ناپسند کیا، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے مزاج سے واقف تھیں، آپ نے اس چین کو بیچ کر کے غلام خرید کر کے آزاد کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سنا تو آپ کو برکت کی دعاؤں سے نوازا اور اللہ کی حمد بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کو یہ توفیق عطا فرمایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے لیے ان حضرات کی جو زندگی ہے، ان کی جو سوانح حیات ہے،
سب کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ ہمیں بھی زندگی اسی طریقے سے گزارنا چاہیے۔ لیکن ہمارے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ بعض لوگ تو اپنے غسل کا طریقہ نہیں جانتے کہ کس طریقے سے ناپاکی سے پاک ہونا ہے۔ اگر آدمی پر غسل فرض ہے اور جو غسل کے اندر فرض ہیں ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا غرارے کے ساتھ، یہ آدمی نہ کرے تو چاہے 7 سمندر کا پانی نہا لے گا، پاک نہیں ہو سکتا۔ اسے اس کام کو بجا لانا ہے کہ پہلے منہ کے اندر حلق تک پانی پہنچانا ہے، ناک صاف کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ اگر سنت طریقے کا نہ بھی خیال رکھا کہ پہلے داہنے کندھے پر پانی ڈالتا، پھر بائیں پر ڈالتا، سر پر ڈالتا، نہیں بھی رکھا تو بھی ان تینوں باتوں کا ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اگر ادا نہیں ہوئے تو آدمی کتنا بھی نہ آئے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ وضو، غسل، یہ سب کے مسائل ہر مسلمان مرد و عورت کو سیکھنا فرض اور لازم ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا کہ جو روز مرہ اور ضروری مسائل ہیں اسے ہم یاد رکھیں اور اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو صلاۃ والسلام۔